بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ آپ سے ہم مزید کتاب کے بارے میں بات کریں، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر یوسف خشک صاحب، اور ان کا بہت شکریہ کہ آج ان کی بدولت ہم یہاں اس محفل میں بیٹھے ہیں سب اور بات کر رہے ہیں، اس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ نے بھی اس کتاب کو دیکھا، آپ کو اتفاق ہوا، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اور پھر یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، فیض صاحب کا اس سے بہت قریبی تعلق بھی رہا، تو اس حوالے سے آپ کا بھی تعلق ہے فیض صاحب سے، چیئر پرسن اکادمی ادبیات پاکستان ہونے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ نہیں میڈم، جو میری دل کی باتیں ہیں وہ تو کرنے سے منع نہ کریں. آپ کہا کہ آپ کے ارشاد کی تعمیل ہوگی. جناب اعظم جمال صاحب، منسٹر اسٹیٹ، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار ٹورزم کوآرڈینیشن. سب سے پہلے تو منیزہ ہاشمی کو اس کتاب کی اشاعت پر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جس پر یہ آج سیشن جاری ہے، اور انٹلیکچوئلس میرے سامنے ہیں جو کہ فیض کی محبت اور فیض کے کلام سے، فیض کی فکر سے جو چاہت ہے، اس کی بدولت یہ حال آپ دیکھیے کہ جس انداز سے لوگ منتظر ہیں آپ کو سننے کے لیے. دل کی بات یہ ہے کہ ہم تو منیزہ ہاشمی کو فیض کی بیٹی اور ایک کامیاب براڈ کاسٹر کے طور پر جانتے تھے. انہوں نے پی ٹی وی میں اپنے کیریئر میں بہت سی کامیابیاں حاصل کیں اور خوب نام کمایا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک بہت اچھی ادیبہ بھی ہیں. انہوں نے جہاں اپنے والد سے شخصیت کا وقار ورثے میں پایا، وہاں ان کی ادبی میراث میں بھی حصے دار بن گئی ہیں، جس کا ثبوت یہ آج کی نشست ہے، جس میں داخلی شہادت کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہیں. ویسے تو فیض کے خطوط اس سے پیشتر بھی ہم دیکھ چکے ہیں، جو انہوں نے اپنی بیوی ایلس فیض کو لکھے تھے. پھر ہم نے ان کی انگریزی میں لکھے ہوئے خطوط بھی دیکھے، جنہیں سلیمہ ہاشمی نے مرتب کر کے ہم تک پہنچایا. لیکن اس کتاب کی جو اس وقت میرے سامنے ہے، ایک انفرادیت یہ ہے کہ یہ باپ کے خطوط کے جواب میں بیٹی کے خطوط ہیں، جس کا اظہار ابھی میڈم صاحبہ نے آپ کے ساتھ کیا. اس نے فیض احمد فیض کو مخاطب کر کے لکھے ہیں، لیکن اصل میں یہ فیض کو نہیں لکھے گئے. وہ جانتی ہیں کہ یہ خطوط فیض نہیں پڑھ پائیں گے. یہ تو فیض سے اپنے تعلق کے حوالے سے منیزہ نے معاشرے کے لیے لکھے ہیں، اور ہم سب کے لیے ہیں جو فیض کی شاعری اور ان کی شخصیت کے معترف ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں. اس کتاب کی ایک خوبی ہمیں اس کی طرف مائل کرتی ہے کہ اس میں ایک بیٹی نے ایک باپ کو، جس سے وہ اب اس دنیا رنگ و بو میں بظاہر ملاقات نہیں کر سکتی اور نہ ہم کلام ہو سکتی ہے، اس نے ملاقات کرنے اور ہم کلام ہونے کی ایک ایسی صورت بنائی ہے جو منفرد ہے. اپنے باپ سے وہ بیٹی ان خطوں کے ذریعے اپنے دل کی ہر بات کر دینا چاہتی ہے جو کہ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے لیے محسوس کرتی ہے، اور اپنے باپ سے شیئر کرنا چاہتی ہے اس کے دکھ، اس کے سکھ، اس کی یادیں، خواہشیں اور امنگیں، اور اس کے خوف بھی، سبھی کچھ جو ایک بیٹی اور باپ کے تعلق کی بنیاد کاری کرتا ہے. یہ کتاب منیزہ ہاشمی کی سوانح حیات بھی ہے، جیسا کہ ابھی بذات خود بھی اس چیز کا انہوں نے اعتراف کیا، اور یہ ایک البم کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات کو ٹھہر ٹھہر کر دھیمے انداز میں بیان کیا ہے، جس میں اپنے بچے کی پیدائش سے لے کر زندگی کے سبھی نشیب و فراز کا ذکر موجود ہے. پیچھے مڑ کر دیکھنے میں ایک لطف ہے، اور تب وہ سبھی باتیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکے، وہ سبھی سوال جو آپ پوچھنا چاہتے تھے لیکن نہیں پوچھ سکے، اور وہ سبھی جواب جو آپ دینا چاہتے تھے لیکن نہیں دے سکے، انہیں اگر آپ لکھ سکیں تو اس کے بے پایاں لطف کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے اور کر سکتا ہوں. ان خطوط کو پڑھ کر ہمیں جہاں ایک بیٹی اور باپ کے تعلق کی شیرینی محسوس ہوتی ہے، وہاں منیزہ ہاشمی کی اپنی شخصیت کی خوشبو بھی ان خطوط کے الفاظ میں بھری ہوئی ہے. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک پرگداز و احساس شخصیت کی مالک ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتی ہیں. وہ زندگی سے لطف اندوز ہوتی ہیں، خوشی اور غم کو محسوس کرتی ہیں، اور ان کا گہرا تجزیہ کرنے کے بھی قابل ہیں. بظاہر باپ بیٹی کی خط و کتابت، لیکن ان خطوط میں بیٹی اور باپ کے درمیان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ
کہ ہمیں پورا معاشرہ دکھائی دیتا ہے. وہ دونوں اسی معاشرے کے رہواسی ہیں اور اسی معاشرے میں وہ پلے بڑھے ہیں, تو لہٰذا اس میں بذات خود معاشرہ ہمیں موو ہوتا دکھائی دیتا ہے. کم از کم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کتاب اس نے مجھے سکھایا, یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ باقاعدہ ایک ٹیوٹر کے طور پر, ایک رہنما کے طور پر رہنمائی کرتی ہے. یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک باپ کو اپنے بچوں کی پرورش کے دوران اپنے بچوں کے بارے میں کس طرح سوچنا چاہیے. یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی ہر ایک کو ایک بار ملتی ہے. ایسی صورتحال میں, ایسے مختلف مراحل میں اپنے رشتوں کے ساتھ نبھانے کے لیے بر وقت اقدامات نہ کیے جائیں تو وہ زندگیوں پر اور نسلوں تک کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. یہ کتاب ہمیں محسوس کرواتی ہے کہ گھر میں صرف مرد ہوں اور اس گھر کا ماحول دوسرے گھروں سے کس طرح مختلف ہوتا ہے جس میں بچیاں یا خواتین نہ ہوں, یا جب ہوں تو اس کے بعد ماحول کیسے بدل جاتا ہے. یہ کتاب ان گھروں کے اندر جہاں پر یہ کمی ہے, اس کمی کے احساس کو کس طرح اجاگر کرتی ہے, یہ کتاب ہمیں وہ سکھاتی ہے. مثلاً وہ جملہ جو منیزہ ہاشمی نے اپنے ایک خط بعنوان جو ہے وہ اپنی تحریر وین ایور آئی سی دس فوٹوگراف میں لکھتی ہیں, یہ لکھتی ہیں کہ دا ایلڈسٹ زینب واز دا فرسٹ گرل ان ہاشمی فیملیز آف میلس اونلی, اینڈ دین شی سیڈ I survived a life so many years listening only to male-oriented dinner conversation. اور I think کہ یہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جس کے ہاں اس طرح کی صورتحال ہو. ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے کس طرح بیہیو کرنا چاہیے, یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے. ان خطوط میں اس کے ہنر کے متعلق ہمیں آگاہی دیتی ہے کہ ہاؤ ٹو بیہیو وتھ یور چائلڈس. منزہ صاحبہ اپنے خط آسکنگ فار منی میں اپنے گھریلو حالات, اپنی خوشیوں اور حسرتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں, آئی نیور ریممبر ماما اینڈ یور سیلف ہیونگ ڈسکشن اباؤٹ منی. اینڈ آئی تھنک کہ یہاں سے احساس ہوتا ہے تب جب ہم خود فادر بن جائیں, تب احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا. یہ جملہ ایک ایلڈر کے لیے اور بچوں کے لیے میں تو یوں کہوں گا کہ ایک ایسی نیو ونڈو اوپن کر دیتا ہے جو باپ بن چکے ہیں, جو باپ بننے جا رہے ہیں, یا جو ہے وہ دادا بن چکے ہیں. ان تمام کے لیے جو ہے یہ کتاب کئی حوالوں سے رہنمائی کا سبب بنتی ہے. اور ان خطوط کی روشنی میں فیض احمد فیض کی زندگی کے نئے زاویے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں, کیونکہ داخلی شہادتوں کا جو انتظام انہوں نے کیا ہے کہ یہ صرف خط جن کا منیزہ ہاشمی نے جواب دیا ہے, ان خطوط کا عکس بھی انہوں نے اس کتاب میں چھاپ دیا ہے تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے کہ یہ خط فرضی ہیں لیکن وہ گواہی کے طور پر اس کتاب کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض احمد فیض سے محبت کرنے والے اس کی فکر کو سمجھنے کے لیے, ظاہر ہے کہ کسی شاعر یا کسی شخصیت کے فکر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بائیوگرافی سے واقف ہوں. اور یہ بھرپور انداز سے جس طرح بائیوگرافی منیزہ ہاشمی صاحبہ نے جس انداز سے زندگی کے وہ زاویے ہمارے سامنے رکھے ہیں جس میں فیض کی فکر کو کئی حوالوں سے اور ان کی جوامردی کو, ان کے حوصلے کو, ان کی ہمت کو اور مجموعی طور پر ان کی زندگی کے کئی نئے پرت ان کی شاعری سے مفکرین اور محققین کو کھولنے کے لیے نئی ونڈوز اوپن ہوتی ہیں. منیزہ ہاشمی, آپ ایک عظیم باپ کی بیٹی ہیں. آپ کے والد اردو کے مشاہیر میں شامل ہیں اور ایسی ہستیوں کی زندگی پر جتنا حق ان کے گھر والوں کا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی قوم اور ان سے محبت کرنے والوں کا بھی ہوتا ہے. یہ کہنا آسان ہے لیکن ایز اے قوم میں یہ کہہ سکتا ہوں, لیکن ایز اے بیٹی میں صرف یہ بات کہہ ہی سکتا ہوں. اور اس کو کس حد تک آپ کیسے محسوس کر سکتی ہیں یہ تو وہی محسوس کر سکتا ہے جس پر بیتی ہو. اس لیے ہم آپ کے اس دکھ میں تو شامل ہیں کہ آپ کے والد ہمیشہ بہت مصروف رہے اور آپ کے دوسرے بچوں کی طرح اپنے باپ کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ وقت گزارنے کا موقع آپ کو نہیں ملا. لیکن ہم آپ کی اس خوشی میں بھی آپ کے شریک ہیں کہ آپ ان منتخب عورتوں میں سے ہیں جنہیں ورثے میں ایک عظیم روایت ملتی ہے جس پر وہ فخر کر سکتی ہیں. ایک باپ ہونے کے ناطے میں فیض صاحب کے محسوسات کو جان سکتا ہوں کہ وہ اگر ان خطوط کو پڑھ پائیں تو ضرور خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. ان کے لگائے ہوئے پودے پھولوں سے لد گئے اور پھل بھی ایسے ان کے لگائے ہوئے پودے پھلوں سے لد گئے اور پھل بھی ایسے کہ جن کی شیرنی لاجواب ہے.
وہ اپنی بیٹی کے خطوں کو اپنے دل سے لگائیں گے اور ان کا ایک ایک لفظ ایسے ہی غور سے پڑھیں گے جیسے وہ اپنی شاعری پڑھتے ہیں، اور انہیں لگے گا کہ یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی نظمیں ہیں، ان کی 2 بیٹیاں۔